بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز اکیلے پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہو، کیونکہ اس پوری دنیا میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ امید نہیں، یقین رکھو، آنے والا کل انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ انصاف کرو، ورنہ یاد رکھنا حضرت صالحہ کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ احساس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ جو انسان بے حسی پہ آ جائے، اس کے سامنے اپنا دل بھی نکال کے رکھ دیں تو بھی اس کی بے حسی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہتا ہوگا کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں نہ تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ اگر ڈرائیور کو جانے بغیر ایک ٹرین میں پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جس کو اللہ چلا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا اکٹھے کھایا کرو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ پیاری ماں کے نام، وہ میری بدسلوکی پر بھی مجھے دعا دیتی ہے، آغوش میں لے کے سب غم بھلا دیتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے جنت سے آ رہی ہے خوشبو جب وہ اپنے پلو سے مجھے ہوا دیتی ہے۔ میں اگر کروں انجانے میں کوئی غلطی، میری ماں اس پر بھی مسکرا دیتی ہے۔ کیا خوب بنایا ہے رب نے رشتہ ماں کا، ویران گھر کو بھی جنت بنا دیتی ہے۔ ماں کے بعد میرا کون ہوگا سہارا، یہی سوچ مجھ کو اکثر رلا دیتی ہے۔ ہونے چاہیے کچھ ایسے بھی لوگ کہ زندگی میں جب ان سے کہا جائے میں ٹھیک ہوں تو جواب آئے، یہ اداکاری بعد میں کرنا، ابھی مسئلہ بتاؤ تاکہ میں کچھ مدد کر سکوں۔ کوئی ہونا چاہیے جس کو اپنی خامیاں بتاتے ہوئے جھجک نہ ہو۔ کوئی ہونا چاہیے جس پر یقین ہو کہ لڑکھڑانے پہ تھام لے گا۔ کوئی روح کا ساتھی ہونا چاہیے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی بھی مت کرنا، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو، فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہوا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم ہی سے مناؤ گے تو تم اس کے غرور کو نہ ٹوٹنے دو۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ پرندوں کے پلٹ آنے کی رت نے میری باہوں کو شاخیں کر دیا۔ عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں، اس لیے 2 دن کم جیو مگر سر اٹھا کے جیو۔
اللہ جل جلالہ سے مانگنے والے کبھی دنیا والوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ دوسروں کی نیتوں کی پڑتال کرنا چھوڑیں، ممکن ہے اس کی توبہ آپ سے پہلے قبول ہو جائے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مرنے والا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ یہ شہر طلسمات ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ پہلو میں کھڑا شخص فرشتہ ہے کہ ابلیس؟ سب سے زیادہ آپ کی ذات پر کیچڑ وہ اچھالے گا جسے پتہ چل جائے کہ آپ اب اس سے مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے۔